چلتا ہے تو آیت نمبر 24 اسی سے اگلی آیت، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَقَالُوا مَا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا، یہ جو وَقَالُوا اِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا، ان لوگوں نے کہا کہ یہ ہماری دنیا کی زندگی ہے، بس یہی کچھ ہے، نموت وَنَحْيَا، اگلے فوت ہوتے ہیں نئے پیدا ہوتے رہتے ہیں، یہ دنیا کا ایک سسٹم ایک جاری ہے۔ وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ، ہمیں ہلاک کرتا ہے تو دہر، زمانہ ہلاک کرتا ہے۔ یہ قرآن کی آیت ہے۔ اب آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ یہ مضمون جو میں نے اٹھایا ہے باقاعدہ دہریہ اور ملحدین کا نام لے کے اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر ان کو بیان کیا ہوا ہے۔ ہم جب قرآن پڑھتے ہیں تو اپنے محلے کے اختلافات کو پیش نظر رکھ کے یہاں کے اندرونی معاملات کو سلجھانے کے لیے قرآن کا مطالعہ اس مخصوص محدود اینک کے ساتھ کرتے ہیں۔ قرآن کو ورلڈ وائڈ اینک پہن کر پڑھو تو لگ پتہ چاہے گا کہ قرآن نے دہریہ سے لے کر عام آزاد خیال آدمی تک ہر ایک کا رد کیا ہوا ہے۔ تو قرآن ان کے بارے میں کہتا ہے کہ یہ ان کا نظریہ یہ ہے کہ ہم یہ زندہ ہوتے ہیں مرتے ہیں، یہ سارے زمانے کے پھیر ہیں، دنیا آ رہی ہے دنیا جا رہی۔ اگلے الفاظ کیا ہیں؟ اب ان کے پاس سورس آف نالج کیا ہے؟ انہوں نے یہ ساری باتیں کہاں سے لی ہوئی ہیں؟ ان کے اوپر کوئی کتاب تو نازل نہیں، نہیں یہ مانتے ہیں کسی کتاب کو، تو یہ ہے مانتے ہی نہیں آسمانی کتاب کو، تو ان کو گائیڈ کس نے کیا اس طرف؟ اللہ تعالیٰ اسی آیت کے اگلے الفاظ میں ارشاد فرماتا ہے کہ وَمَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ، اس موضوع پر ان کے پاس کوئی نالج کوئی علم نہیں ہے۔ تو پھر یہ بولتے کس بنا پر ہے؟ اِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، ان کے پاس اپنے تکے ہیں۔ بھائی جی میں نے ترجمہ بالکل ٹھیک کیا، علماء کرام تصدیق کر، ان کے پاس اپنے تکے ہیں۔ بتاؤ جی پڑھے لکھے بندے ہو آپ، 10 پڑھے ہوئے ہو، 12 پڑھے ہوئے ہو، 14 16 پڑھے ہوئے ہو، ایم فل کیا ہوا ہے، پی ایچ ڈی کیا ہوا ہے، وٹ ایور تم نے کیا ہوا ہے، ایمان سے بتاؤ قرآن نے تمہیں بے نقاب کر کے رکھ دیا ہے کہ نہیں رکھ دیا؟ انہم الا یظنون، ان کے پاس محض تکے ہیں، تیر تکے چلاتے ہیں، کچی باتیں ہیں، اندازے ہیں، اپنے گمان ہیں۔ میں کراچی میں تھا تو ایک بندہ مجھے کہنے لگا، فرنیچر کا کام کرتا تھا، بڑا ویسے ادروائز معاشرے میں وہ ٹھیک تھا، شریف آدمی تھا، لیکن کسی کے پاس بیٹھا تو مجھے کہنے لگا میں جا کے بندے کے پاس بیٹھا ہوں، مجھے ایک شک پڑ گیا۔ میں نے کہا کیا؟ کہنے لگا یہ ہم کہیں مر تو نہیں گئے؟ یہ جو ہم بیٹھے ہیں کیا پتہ ہم مرے ہوئے ہوں؟ اب یہ کیا پتہ کی بیس پر اتنی بڑی بڑی باتیں منہ سے نکال دیتے۔ میں نے کہا پھر یہ جو کیا پتہ تم مر گئے ہو، تو یہ تو تمہارے سامنے مر رہے ہیں اور تم بھی موت کے انتظار میں ہو، مرنے کے بعد پھر دوسری موت کیسے کہاں سے آئے گی؟ یہ بندے روز مرتے ہیں کہ نہیں مرتے؟ یہ کیا ہو رہا ہے؟ اتنی سی بات پہ چونکہ سادہ آدمی تھا تو وہ چپ تو کر گیا، لیکن میں نے سمجھ لیا کہ ان لوگوں کے پاس واقعی جو قرآن کہتا ہے کہ انہم الا یظنون، ان کے پاس تیر تکے ہیں، یہ لوگ واقعی تکے چلانے کے ماہر ہیں۔ جس ماحول میں بیٹھتے ہیں ہو سکتا ہے انسان پہلے باندر ہو سکتا ہے یہ انسان پہلے ایک انسان ہی ہو، اور یہ اس کے کئی انگ کئی ٹکڑے اور کئی جراثیم اور کئی اس میں سے نکلنے والے مالیکیولز ہوں اور وہ پھیلے ہوں، تو اس بندے نے کوئی پھڑ پھڑایا ہو، جیسے پرندہ پھڑ پھڑاتا ہے، تو اس کے قطرے گرے ہوں تو وہ سارے کے سارے انسان بن گئے ہوں۔ یہ سارے ان کے پاس ہو سکتے، ان کے پاس ہوتے ہیں۔ یہ انہم الا یظنون، یہ گمان ہے ان کے اپنے۔ حضرت داتا صاحب داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بھی بات نوٹ کرے کہ قرآن کے اندر ان کا نام لے کر ان کا رد موجود ہے۔ ان کا نام لے کر ان کو غلطی کہاں سے لگی؟ میں نے آیت شروع میں یہ پڑھی تھی کہ یہ جو ملحدین ہیں یہ اپنی خواہش کو اپنا خدا بنائے، بیسک خرابی یہاں ہے۔ خواہش کو جب خدا بنایا تو دوسری غلطی کہاں سے لگی؟ اندازے اور تیر تکے اور گمان اور ظنون سے کام لینا شروع کر دیا۔ تو قرآن نے ان کی یہ 2 بیماریاں بتائی ہیں اور ان کا عقیدہ اور نظریہ بیان فرمایا کہ یہ کہتے ہیں کہ یہ دنیا کی زندگی ہے، زمانہ میں ہلاک کرتا ہے، بس آ رہی ہے دنیا اور جا رہی ہے دنیا۔
تو ان دو سورت جاسیہ کی آیت نمبر 23 اور آیت نمبر 24 کے اندر اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ان کو صحیح طریقے سے بے نقاب بھی کر دیا ہے، ان کے عقائد و نظریات بھی بتا دیے ہیں، اور ان کو غلطی کہاں کہاں سے لگی علمی طور پر اللہ تعالیٰ نے چند لفظوں میں، یہ قرآن کا اعجاز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تھوڑے لفظوں میں ساری بات سمو کے رکھ دی ہے۔